السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم نے جیسا کہ شروع کرا ہوا ہے پورے سال کا ہارس کو مثلا بنا کے فردن ڈالیں، لیکن ہم بڑا شارٹ اور بڑا تھوڑا سا ڈال رہے ہیں، کیونکہ کوشش کریں گے ہم لوگ منتھلی یا ویکلی بھی دیں، کیونکہ سب لوگوں نے ڈالا ہے۔ اور میں نے جیسے کہ ہر بروج کے پہلے بتایا ہے کہ یہ ایک انفارمیٹک ایک سائنٹیفک علم ہے، اس کو ضرور سمجھنا چاہیے اور اس کو اپلائی کرنا چاہیے، جو کہ دن میں بتاتا ہوں خاص طور پہ ان کو، تاکہ آپ اپنی پوری جسے کہتے ہیں نا کہ پلاننگ کر سکیں کہ کن دنوں میں کیا کرنا ہے، کن دنوں میں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ زوال کا وقت ہوتا ہے، روزہ کھلنے کا وقت ہوتا ہے، کافی ساری چیزیں ہیں، آپ اس سے ریلیٹ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں برج اسد، لیو جسے کہتے ہیں، اس کا جو ستارہ ہے حاکم سیاروں سے شمس کہا جاتا ہے، اور اس کا عنصر جو ہے آتشی ہے، اور اس کا جو اس سال کا جو حالات و واقعات اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی تبدیلی والے حالات و واقعات ہیں۔ جو لوگ گھرے ہوئے ہیں پریشانیوں میں، تو یہ سال ان کو بہت ریلیف دے گا لیو والوں کو، اور ہر لحاظ سے، کیونکہ ان کے جو ہوتا ہے نا چھٹا، آٹھواں اور 12 گھر، یہ اکثر یہ علماء نجوم اس کو نحس کہتے ہیں، لیکن میں اس کو کسی اور طریقے سے کہتا ہوں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی نحس چیز ہے تو اللہ کے نام کا ذکر کریں تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں، اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ سال لیو والوں کے لیے بہت بہتر ہے، ہر لحاظ سے، شراکت کے لحاظ سے، شادی کے لحاظ سے، اور 2025 تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ 26-20 کے اکاؤنٹ کر لیں، یہ ان کی زندگی کے اہم سال ہیں۔ اس میں ان کو سب سے زیادہ تو اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے، معافی تلافی کرنی چاہیے، اور اپنے سورس آف انکم کو بڑھانا چاہیے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور ان کو ہر طرف سے اس سال میں فیور ملے گی۔ کچھ تھوڑی سی اس میں سے بیڈ چیزیں آ رہی ہیں جس کو میں بتانا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ خود ہی میں ذکر بتا دوں گا آپ کو، آپ نے وہ کرنا ہے تو اس سے ان چیزوں کا بھی نہیں آپ کو ہوگا۔ سمجھے کہ آپ کو روحانی فیض ملے گا اگر آپ روحانی فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں یا اس قابل ہیں۔ اچھا، لوگ بحث کرتے کہ جی ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ نہیں، میں نے ایک بات بتاؤں، میں نے یہ دیکھا، اللہ چاہتا ہے تو آپ کو روحانی فیض ملتا ہے یا روحانی لوگوں سے ملاتا ہے۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے۔ اتنے سارے مسلمان ہیں، صحابہ تو وہی ہیں نا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ وہی رہیں گے۔ اسی طرح روحانیت بھی یا روحانی لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ عالم دین کے پاس بیٹھنا، علماء حضرات کے پاس بیٹھنا، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اور ان کی بات کو سمجھنا، اسی طرح روحانیت بھی ہے۔ اور اب تو ویسے کم ہوتے جا رہے ہیں، نظر بھی نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ تو میں نے اس کا چھوٹی سی آپشن دی تھی کہ آپ کسی بھی صاحب مزار پہ جا کے سلام پیش کریں، ان کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ کا جو ہے لیو سٹارہ اس لحاظ سے تو بہت اچھا جا رہا ہے، اور اس سال آپ کو روحانی طور پہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ بہت اچھا رہے گا، دعاؤں کی قبولیت ہوگی، رشتہ داروں سے، بیوی سے تعلقات اچھے رہیں گے، قرض خواہ ہیں تو قرض اتارنے کی کوشش کریں گے، قرض اترے گا، اور بڑی عمر کے لوگوں سے آپ کو پیسہ ملے گا، اور آپ کے پاس نئے انویسٹر آئیں گے۔ آپ کی صحت کے لحاظ سے بہت اچھا جا رہا ہے، اور جو آپ کی شخصیت جس میں نکھار آئے گا وہ آئے گا اپریل سے۔ آپ کا اورا جو ہے بہت ہی زبردست بن جائے گا، اور یہ چلتا رہے گا پورے سال تک، پھر اگلے 23-24 میں بھی چلتا رہے گا۔ اور آپ کو زیادہ جو سکھ ملے گا وہ پراپرٹی سے ملے گا۔ اندرون برینوں ملک آپ کے سفر ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ اگر آپ ویزا دیں گے تو امید ہے کہ آپ کے ویزے لگتے رہیں گے۔ عزیز و قارب کا تعاون ہم پورے سال آپ کے ساتھ رہے گا، آپ سے دوست مل کے خوش ہوں گے، اور آپ دوستوں سے مل کے خوش ہوں گے۔ اور ذرائع آمدن کا جو ہے 2023 میں بھی آپ جسے کہتے ہیں ایک بہت اچھی پوزیشن میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کیونکہ ستارہ مشتری کی جو 7 نظر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے اوپر پڑے گی، اور وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ جو بھی کاروبار کریں گے اس میں نفع ہوگا، اس میں آپ کو پروفٹ ہوگا، چاہے وہ کسی قسم کا کاروبار ہو، بس آپ نے ہمت کر کے اس طرف جانا ہے۔ اور امیگریشن کا میں نے جیسے پہلے بتایا، اگر ادھر جانا چاہتے ہیں اور آپ کو اگلے 2.5-3 سال کی پلاننگ کرنی ہے، میں اور بھی بروج میں یہ بتا چکا ہوں، صرف اس سال کی پلاننگ نہیں کرنی کہ آپ نے 2024 میں کیا کرنا ہے، 25 میں کیا کرنا ہے۔ حالانکہ 2024 جو ہے جنگوں کا سال نظر آتا ہے، 23 ہی بلکہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور آپ جتنی بھی محنت کریں گے اس کے ثمرات، اس کی جتنی بھی ایفرٹ آپ کریں گے وہ آپ کو مکمل طور پہ ملے گی۔ بس 29 اکتوبر سے لے کے 28 اپریل سے لے کے 5 مئی، پھر 14 اکتوبر سے 29 مئی، اس میں گرہن ہوں گے، ناگہانی طور پہ آپ کا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے، کوئی آپ سے سائن ایسے کروا سکتا ہے، یا اگر آپ کے اوپر کوئی پرچہ یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کو اس سے پریشانی آ سکتی ہے۔
اور آپ کو کیا کہتے ہیں صدقہ جو ہے لیو والوں کو ہمیشہ گندم کا دینا چاہیے، سفید چاول کا بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کوئی بھی چیز دیں اللہ کی راہ میں ضرور دیتے رہیں تاکہ آپ کے اوپر سے پریشانی ختم ہوتی رہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ 18 سال کے بعد ایک ستارہ ہوتا ہے راس، جسے کیتو کہتے ہیں اور زم کہتے ہیں، وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں، تو وہ تقریباً سارا سال ہی یہاں رہیں گے، اور یہ بہن بھائی ہیں پڑوسی ہیں، یہ لڑائی جھگڑا لا سکتے ہیں اور آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو آپ نے کسی سے اختلاف نہیں کرنا، جو بھی بات ہو خوش دلی سے کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک بیڈ انصر جا رہا ہے۔ تو اس کو آپ نے اپنے جب بھی ایسی چیز محسوس ہو تو آپ کا جو ورد ہے اس سال کا وہ ہے یا حیو یا قیوم، آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ صدقہ خیرات آپ کا جو دل کرتا ہے، جیسے دل کرتا ہے، پیسہ دینا ہے، اجناس دینا ہے، جو دل کرتا ہے دیں، کیونکہ اس میں شریعت نے کوئی نہیں، ہم اسٹرالوجی سے دیکھ کے بتائیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بہن بھائیوں سے تو آپ کو میں نے بتا دیا، ان سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، اولاد سے بھی آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اولاد کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بچوں کو گاڑی چلانے کے لیے دینی ہے تو ان کی سپیڈ کا خیال آپ نے اس بچے کو گاڑی کی چابی دینی ہے جو سپیڈ آہستہ رکھے یا ساتھ بیٹھیں، یا اس کی ماں ساتھ بیٹھی ہو یا آپ ساتھ میں بیٹھے ہوں۔ اپنے بچوں کو بالکل تنہا نہ چھوڑیے گا، یہ غلط ایکٹیویٹی میں جا سکتے ہیں، غلط صحبت میں جا سکتے ہیں، اور اگر غلط صحبت میں ہیں تو پھر یہ اس سے اگلا کوئی پوزیشن ہوگی، لیکن اگر اللہ آپ پہ مہربان ہے تو پھر وہ آپ کی اولاد پہ بھی مہربان ہوگا۔ اور اگر آپ صاحبہ اولاد ہونا چاہتے ہیں اور علاج کروا رہے ہیں اور اس کی کافی عرصے سے علاج بند کر دی ہے، تو آپ علاج جو ہے آپ جنوری کے بعد دوبارہ سٹارٹ لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جہاں تک معاملات ہیں آپ کے انعامات کے اور 7 چیزوں کے، انعامات بھی ملیں گے، عزت بھی ملے گی، اور جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں آپ، اب یہ ایسا ٹائم آپ کا چل رہا ہے اور آپ ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا پیشنس سے کام کیجیے گا، جذباتی نہ ہوجیے گا، کسی کو انویسٹمنٹ بالکل نہیں دینی۔ اور مجھے اولاد کے روپ میں اور کسی لاٹری کے روپ میں آپ کا چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا انشاءاللہ، لیکن آپ نے ایفرٹ کرنی ہے۔ اور آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ایک یہ ہے کہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، آپ کو دماغی طور پہ بھی تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کو ہارٹ کا اور بالخصوص ریڑھ کی ہڈی جسے کہتے ہیں نا کمر میں ریڑھ کی ہڈی، اس میں آپ نے یہ سال بہت احتیاط کرنا ہے، کوئی وزن نہ اٹھائیں، پورا سال کوئی وزن نہیں اٹھانا، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی کمر کے اندر درد نکل آئے۔ اگر آپ کی کمر میں خدا نہ خواستہ درد نکل آیا تو آپ نے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمر کا درد جو ہے لانگ ہو جائے گا، کئی سالوں تک چلے گا، پھر آپ ٹیکے لگواتے رہیں گے۔ تو کوشش یہ کریں، خاص طور پہ میرے جو ویٹ لفٹر بھائی ہیں، لیو کے جو لوگ ہیں، وہ بیلٹ باندھ کر ایکسرسائز کریں۔ اب یہ سال ان کے لیے اس طریقے کے لحاظ سے بہت خراب ہے میری نظر میں، ان کو نا اپنی کمر کا بہت خیال رکھنا ہے، پٹھے کا، گاڑی زیادہ چلاتے ہیں تو اپنے پیچھے چیز رکھیں۔ اور جو اوور آل دیکھا جائے تو کافی ساری چیزیں جو ٹھیک ہے، وہ گھریلو جسے کہتے ہیں نا پریشانیاں تو سب پہ آتی جاتی ہیں، تھوڑی سی میاں بیوی کے اختلافات نظر آ رہے ہیں، وہ بھی اکتوبر نومبر دسمبر میں جا کے اس کو آپ نے خود ہی ہینڈل کرنا ہے، اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم میں نے بتایا آپ کو پڑھنے کے لیے، اور وراثتی اگر کچھ چیزیں رکی ہوئی ہیں آپ کی اور بیرون ملک کی جو چیزیں ہیں ان کو اب آپ نے عصر نو اپریل سے سٹارٹ کر دینا ہے، تو آپ کی چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی پرانی چیزیں بکنے کے لیے پڑی ہیں وہ بکنا شروع ہو جائیں گی، چاہے ملکی حالات کیسے بھی ہوں۔ اور گرہن کا میں آپ کو اس میں بتاؤں گا، ہر جو میری آتی ہے گرہن میں ضرور دیتا ہوں، اس میں آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے، بس آپ اپنا صدقہ دیں اور ذکر اذکار کریں، نبی کے وسلم فرمایا ہے اس میں نفل پڑھنے، نفل وغیرہ پڑھیں۔ اور عزت وقار کیریئر کے لحاظ سے آپ کا بہت اچھا رہے گا، غیر متوقع آپ کو پروفٹ ہوں گے، آپ پیسہ سنبھالیے گا، اس میں سے اللہ کا حصہ رکھیے گا، اور ہر طرف سے آپ کو بہتری ہی ملے گی۔ ماضی میں اگر آپ کی کوئی امیگریشن کی وجہ سے رکاوٹ آئی ہوئی ہے تو وہ آپ نے اپریل کے بعد اس کو فالو کرنا ہے، تو اس میں کافی ہوگا۔ اور اس میں توفیق اپنا صدقہ دیتے رہیں، جو بھی آپ کا دل کرتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اوورآل اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن وہ جو منتھلی ہوگا اس میں انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ اور یوٹیوب پہ میرے اللہ کے نام ہے، جب بھی وہ نام بھی میں نے خاص چیزوں سے نکالے ہوئے ہیں کہ جو بھی پرابلم آپ کو آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں سے وہ اٹھا کے 1 تسبیح 2 تسبیح چلتے پھرتے اللہ کے نام پڑھ لیں، گاڑی چلا رہے ہیں جب پڑھ لیں، جیسے بھی یہ پڑھ لیں۔ پر اوورآل لیو والوں کا یہ سال بہت شاندار ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔